اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات. دعا ہے پروردگار عالم آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خالق کریم اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو، مناجات کو منظور اور مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کے گھروں سے مختلف قسم کی امراض، پریشانیوں، دکھ تکالیف کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. صاحبان ایمان، ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب کی نماز، اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کرنا ہے. آخری ایام چل رہے ہیں. سرکار امام رضا علیہ السلام کی چند نصیحتیں ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ شعبان المعظم کے آخری ایام کے لیے سرکار رضا علیہ السلام کی 8 نصیحتیں ہیں. امام نے اپنے صحابی ابو سلط سے فرمایا کہ میں شعبان کے آخری جمعہ کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سلط. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، سرکار امام رضا علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابا سلط، ماہ شعبان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، لہذا اس مہینے کے باقی دنوں میں گزرے دنوں کی کوتاہیوں کا جبران کرو، اور تجھے وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے اہم ہے. اب امام رضا علیہ السلام نے انہیں 8 نصیحتیں جو بیان فرمائی ہیں، صاحبان ایمان سنتے جائیے. فرماتے ہیں کہ زیادہ دعا کرو، بہت زیادہ استغفار کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ تم سچے دل سے اللہ کے مہینے میں داخل ہو سکو. امام فرماتے ہیں تمہارے ذمہ جو بھی واجب الادا ہے اسے ادا کرو. امام فرماتے ہیں تمہارے دل میں مومنین کے لیے جو بھی رنجشیں اور کینہ موجود ہے اسے دور کرو. فرماتے ہیں ہر وہ گناہ چھوڑ دو جس میں تم مبتلا ہو، اور تقوی اختیار کرو، اور آشکار و پنہان حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو. امام علیہ السلام نے آخری وصیت فرمایا کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں یہ ذکر بہت زیادہ پڑھا کرو. مولا کون سا؟ فرماتے ہیں اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. کہ پروردگار اگر تم نے شعبان کے پچھلے دنوں میں ہمیں معاف نہیں کیا تو اس مہینے کے باقی دنوں میں ہمیں بخش دے. تو صاحبان ایمان اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. بہت ہی کم دن بچ گئے ہیں. ہم اور آپ اللہ کے اس عظیم دسترخوان پر مہمان بن کر بیٹھیں گے کہ جس دسترخوان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے. تو آئیے صاحبان ایمان، ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب کی نماز اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. کل کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ اگرچہ ایڈٹ کرنے میں ہمارے بچے نے بہت ہی غلطی کی ہے، جسے دوبارہ ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے. تو آئیے 23ویں شب کی نماز سرکار ختمی مرتبت آقائے دو جہاں نانا حسنین بابا سیدہ طاہرہ معصومہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ 30 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإذا زلزلت الأرض مرة. فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز، جو شخص میری امت میں سے 23ویں شب شعبان میں 30 رکعت نماز پڑھے. صاحبان ایمان نیت کریں گے یہ 30 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 23ویں شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ زلزال کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے.
پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں قنوت بھی جو بھی آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ تو صاحبان ایمان، یہ جو بندہ اس شب میں یہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دھوکے کو اور غل کو، غش کو اس کے دل سے نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے صدر اسلام کے لیے کھول دے گا۔ خداوند عالم اس کے چہرے کو جب وہ قیامت کے دن لایا جائے گا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہوگا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے کہ وہ احباب، وہ بہنیں، وہ بھائی کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبتاً قصد صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے مومنین مومنات کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو واٹس ایپ گروپس پہ اس کے لنک کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔